کی آل کی محبت یہ شیعیت نہیں ہے، ایمانیت ہے. اونچا بولو کیا ہے؟ ایمانیت. نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ذرا اونچا بولیے کیا ہے؟ ایمانیت. آؤ ہمارے امام اہل سنت کے کتنے ہیں؟ فقہ کے. اونچا بول دیجیے، ہاتھ کھڑا کر کے بول دیجیے کتنے ہیں؟ یاد رکھ لیجیے چاروں کے جنازے جیل سے اٹھے اور جیل میں ڈالے جانے کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، صرف ایک تھی، بنو امیہ اور بنو عباس. یہ سارے حکمران اچھوں کو چھوڑ کر میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کے دلوں میں بغض اہل بیت تھا. وہ جب دیکھتے کہ یہ آل پاک کا ذکر کرتے ہیں تو ان چاروں ائمہ کو پتہ ہے پکڑ کے جیل میں بند کیا گیا اور ان چاروں کے جنازے جیل سے اٹھے. مگر قربان جاؤں لوگ انہیں کہتے کہ یہ اہل بیت کا ذکر بہت کرتے ہیں، یہ شیعہ ہو گئے، ان کو جیل میں ڈال دو. قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک، امام محمد بن حنبل ہوں، آپ کسی امام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، وہ ایک ہی بات کہتے تھے، جنازہ جیل سے تو اٹھوا لیں گے، حضور کی آل کا تذکرہ اپنی زبان سے کم نہیں کریں گے. امام مالک حضور کی آل کی محبت کے پیکر. امام جعفر صادق سے کوئی سوال پوچھنے جاتا نا کہ یا امام آپ اس سوال کا جواب دیں، امام جعفر صادق کہتے جاؤ امام مالک کے پاس جاؤ، اہل بیت کے کل علم کا خزانہ ہم نے امام مالک کی جھولی میں ڈال دیا. اور جب ان کی محبت حد سے زیادہ تھی تو حاکم وقت نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر جیل میں بند کیا، اور صرف جیل میں بند نہیں کیا بلکہ گدھے پر بٹھایا. گدھے پر بٹھا کر ریش مبارک، داڑھی مبارک مونڈ دی، بال مونڈ دیے، سر کے بال مونڈ دیے، اور جو لباس تھا وہ اتروا کے عام کپڑے میں لپیٹ کر گدھے پر بٹھا کر مدینہ کی اور کوفہ کی گلیوں میں پھیلایا گیا. مگر قربان جاؤں امام مالک کی زبان پر ایک آواز تھی کہ اے اہل مدینہ تم مجھے نہیں نہ پہچان رہے، میرا حلیہ تبدیل کر دیا گیا ہے اس سزا میں کہ میں حضور کی آل کا تذکرہ کرتا ہوں، تم نہیں نہ مجھے پہچان رہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں امام مالک ہوں اور مجھے حب اہل بیت کی سزا دی جا رہی ہے. خدا کی قسم مجھے جلاد آ کے شہید بھی کر دو تو حب اہل محبت کا ترانہ زبان سے ختم نہیں کیا جا سکتا. امام شافعی، آخری بات، امام شافعی قربان جاؤں ان کو لوگ تانے دیتے. قربان جو امام شافعی کو جب شیعہ کہا نا لوگوں نے تو امام شافعی نے فرمایا اگر حضور کی آل کی محبت شیعہ ہونا ہے نا تو یاد رکھ لو پھر امام شافعی سے بڑا شیعہ. اور انہوں نے جو ربائی لکھی، میں اس کے جملوں میں سے، وہ ربائی آپ نے سنی ہوگی مگر اس میں سے ایک نیا نکتہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. سادات کے قدموں میں بیٹھ کر، بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر ایک نیا نکتہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ پتہ ہے امام شافعی نے جو ربائی لکھی ان لوگوں کے جواب میں جو آپ کو شیعہ ہونے کا طعنہ دیتے تھے، انہوں نے کہا او مجھے شیعہ کہنے والوں سنو، تم حب اہل بیت کو شیعہ ہونا کہتے ہو جب تک تم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود اور سلام نہ پڑھو، اللہ تو تمہاری نماز ہی قبول نہیں کرتا، تم کہتے ہو محبت اہل بیت کو چھوڑ دے. اور آپ کو پتہ ہے اہل بیت میں ایک کیٹیگری میں جو نفوس آتے وہ کتنے ہیں؟ مجھے بولیے کتنے ہیں؟ اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ پنج تن پاک. اور قربان جاؤں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ نکتہ ہے جو بتا رہا ہوں،
جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو چونکہ اہل بیت کی ایک کیٹیگری میں 5 نفوس قدسی آتے، اللہ نے حضور کی آل پر درود بھی 5 مرتبہ رکھا ہے۔ نماز میں 5 مرتبہ درود پڑھو گے اللہ نماز کو قبول کرے گا، نہیں پڑھو گے تو اللہ نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اب آپ پوچھیں گے 5 مرتبہ کیسے؟ پڑھو میرے ساتھ، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بھائی پہلا سلام فرمایا اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ مجھے بتائیے نیک بندوں میں اگر حسنین کریمین نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ پہلا سلام علی عباد اللہ الصالحین کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 1 مرتبہ۔ پھر آگے بڑھے، اللہم صلی علی محمد و علی، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2۔ پھر آگے کیا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی۔ مجھے بتاؤ حسنین کریمین محمد مصطفیٰ پاک کی تو آل ہیں، کیا حضرت ابراہیم کی بھی آل ہیں یا نہیں ہے؟ تو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ پھر آگے چلیے، اللہم بارک علی محمد وعلی، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ پھر آگے کہاں بارکت علی ابراہیم وعلی۔ حاضرین محترم، نماز جیسی عبادت جس میں اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ اگر قربان جاؤ حضور اور حضور کی آل کو اپنی نماز میں شریک کر لیا ہے، اور اتنا شریک کر لیا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے والا 5 دن کی نسبت سے